إياك نعبد وإياك نستعين میں تھوڑی خاموش میں سب سے پہلے آج اپوزیشن پارٹیز کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں ان کا اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دی ہیں. اب تک ہمیں عالمی سطح پہ ایک مہنگائی کا سمندر آیا ہوا ہے تو سارا وقت ہمیں بوجھ پڑا رہتا ہے کس طرح ہم لوگوں کے آسانی پیدا کریں, کس طرح مہنگائی کم کریں. یہ سارا وقت میری اور میری ٹیم سوچتی ہے کہ کیا کیا ہم حربے استعمال کریں. لیکن جب سے یہ تھری اسٹوجز کو لوگوں نے ان کی شکلیں جب دیکھی ہیں نا, انہوں نے جب اپوزیشن میں عدم اعتماد کیا ہے تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف نواز شریف اور شہباز شریف, ایک طرف سن لیں دوسری طرف آصف زرداری, میں نے ایک منٹ سنیں میں نے یہ اپنے لوگوں سے کہا, میں نے کہا دیکھو انہوں نے میرے لیے اتنا میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میں ان کو اب برا بھلا نہیں کہنے لگا. صرف تو ایک طرف سن تو لو, ایک طرف نہیں میں سب کو اب ذرا سنے تو لے, مجھے ان کا شکریہ تو ادا کرنے دیں. انہوں نے میری ساری پارٹی کو کھڑا کر دیا, انہوں نے مہنگائی بھلا دی ہے, میرے سارے حلقوں سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں, سارے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں 27 تاریخ کو. اس لیے مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے دیں پلیز. پہلے میں اوورسیز پاکستانیز آپ کے پاس آنے لگا ہوں, پہلے میں ذرا شکریہ ادا کروں نا ان کا. جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ یہ تین شکلیں, ایک طرف فضل الرحمان, سن لیں اب ذرا سنیں. اچھا میں سوچ رہا تھا کہ 10 دنوں میں ایک دم یہ ملک بدل کیسے گیا ہے. میں نے بڑا رات کو سوچا, میں نے کہا یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم ساری میری پارٹی کھڑی ہو گئی, سارا ملک سب کچھ مہنگائی بھول گیا ہے. پھر میں نے جب غور کیا تو اب دیکھیں ہوا کیا ہے. کرنا تو سب اللہ کا ہے, ایک پلان انسان بناتا ہے, دوسرا اللہ بناتا ہے. سب جانتے ہیں کامیاب ایک ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے تو اب یہ جب تین اکٹھے ہوئے تھری اسٹوجز, تو جو نون لیگ ہے, نواز شریف کے لوگوں کو انہوں نے 20 سال یہ بتایا کہ زرداری سے کرپٹ آدمی پاکستان میں کوئی نہیں ہے. 2 دفعہ اسے جیل میں ڈالا. ادھر زرداری نے پیپلز پارٹی کو یہ بتایا کہ نواز شریف سے کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر ہدایبہ پیپر مل کا کیس بنایا. وہ کیا تھا کہ یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے, چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے تھے, ادھر فیک اکاؤنٹ سے واپس پیسہ لے کے آتے تھے. یہ کیس تھا, یہ زرداری نے اس کے اوپر بنایا تھا شریفوں پہ.
اور فضل الرحمان کو ڈیزل نون لیگ نے شروع کیا تھا کہنا. نون لیگ کا ایک رنگ باز جس نے فضل الرحمان کا نام ڈیزل رکھا تھا, ہم نے نہیں رکھا اس کا نام. اور ڈیزل اس لیے کہ وہ ڈیزل کے پرمٹوں پہ پیسے بناتا تھا. اب یہ سنیں ذرا, فضل الرحمان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ چور ہیں, نون لیگ سمجھتی ہے زرداری چور ہے, فضل الرحمان ڈیزل ہے. پیپلز پارٹی نواز شریف کو چور سمجھتی ہے اور اس کو ڈیزل. اب یہ جب تینوں اکٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم نے دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ملک کو بچانا ہے تو بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ. لہذا بہت بہت شکریہ. اور ایک منٹ, ابھی نعرے نہیں لگانا کیونکہ بڑا ضروری ہے, میں آپ سے بات چیت کر لوں کیونکہ میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے اس ملک پہ کہ یہ تینوں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا عدم اعتماد کی تحریک کرنے کا, وہ میرے خلاف وہ کرنے کا. تو میں نے اس دن, آپ یقین کریں, میں نے اللہ سے 2 نفل مانگ کے شکریہ ادا کیا. اس لیے ایک منٹ بھی شور نہیں, میں نے اس لیے کیا کہ میں تنگ آ گیا تھا. 3.5 سال جب سے حکومت آئی ہے, کل حکومت گئی, پرسوں حکومت گئی, آج گئی, نااہل ہے, سلیکٹڈ ہے. تو اب جو یہ تینوں اکٹھے ہو کے انہوں نے جو کیا ہے, یہ اب کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے نا, یہ تینوں اس کے بیچ میں آ گئے ہیں. اور جو سنیں ذرا, سنیں دیکھیں, انہوں نے وہ کام کر دیا کہ میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ غلط فہمی میں پڑھ کے کہ شاید قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یہ پاکستانی قوم کو جانتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کسی نے سیاست تو صحیح کی نہیں ہے. نواز شریف وہ جنرل جنانی کے چھتوں پہ سریا لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ اور وزیر وہ بن گیا. شہباز شریف ٹوکرے کا پھل لے کے جاتا تھا رشوت دینے کے لیے, وہ اوپر آ گئے. انہوں نے محنت کون سی کی ہے؟ ان کو تو باہر سے اٹھا کے سلیکٹ کر کے ان کو بنا دیا. زرداری نے ایک جعلی پرچہ دکھا کے وہ بن گیا. انہوں نے محنت کب کی ہے؟ اور فضل الرحمان 30 سال سے دین کو بیچ رہا ہے, انہوں نے کیا محنت کی ہے؟ ہم یہ ابھی آپ نے پوری فلم دیکھی, ایک پارٹی نے گراس روٹ سے کھڑے ہو کے تھوڑے سے لوگوں کے کیمپین کر کے عوام میں جا کے محنت کر کے مارے کھا کے مشکلیں دیکھ کے ہم یہاں پہنچے ہیں. یہ کبھی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور عوام کی ایک چیز یہ سمجھ جائیں, لوگ مشکل وقت, عالمی مہنگائی, اس کے اندر لوگ مشکل میں تو ہیں, لیکن یہ ان کو غلط فہمی ہوگی ہے کیونکہ لوگ مشکل میں ہیں. لوگ ان 3 چہروں کی کرپشن بھول چکے ہیں, یہ غلط فہمی میں پڑ گئے اور یہ کپتان کے ٹریپ میں آ گئے ہیں. اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ صرف عدم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی, ان کی 2023 کی الیکشن بھی گئی. اچھا میں ذرا اب اوورسیز پاکستانی دیکھیں, کیونکہ میں بھی کوئی 20 سال اوورسیز پاکستانی رہا ہوں. میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا, باہر کمائی کرتا تھا. میرا کرکٹ کی وجہ سے اور پھر شوکت خانم کی وجہ سے میرا سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ رابطہ رہا. میں ان کی مشکلیں جانتا ہوں, میں ان کی کنٹریبیوشن جانتا ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ جب یہ ایک پاکستانی ملک سے باہر جاتا ہے
تو اس کو اپنا ملک یاد آتا ہے، اس کو پھر اپنے ملک کی صحیح معنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک کتنا بڑا اللہ کا تحفہ ہے۔ پھر وہ اندر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا ملک کیوں نہیں اوپر جاتا، دنیا اوپر جا رہی ہے، ہمارا ملک کیوں پیچھے رہ گیا، اس کو درد ہوتی ہے اس کی۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ ہمارے لیڈر چوری کر کر کے پیسہ لندن میں بڑے بڑے محلات لیتے ہیں، اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس نے محنت سے پیسہ کمایا ہوتا ہے۔ انہوں نے 12 گھنٹے کام کیے ہوتے ہیں جب باہر جا کے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھائے، ان کی تعلیم دے۔ اس لیے وہ جب دیکھتے ہیں کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں، مے فیئر میں، جب یہاں سے چوری کر کے پیسہ وہاں لے کے جاتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، کسینوز میں رات کو یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، یہ اپنے ملک کا چوری کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہاں سے کمائی کر کے پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، جس کی ابھی اسد عمر نے آپ کو بتایا کہ ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں ہمارے دور میں، اور اس کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے۔ تو یہ وہاں محنت کر کے پیسہ پاکستان لائیں، وہ یہاں سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے جائیں اور عیاشی کریں وہاں، یہ اور ان کے بچے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے وہ محنت کش پاکستانی وہ جب دیکھتے ہیں، ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ چوری کے پیسے میں عیاشی کر رہے ہیں، دوسری تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ ملک کو بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ باہر جاتے ہیں اور یہ باہر محلوں میں رہتے ہیں تو سارے ان کی حکومت کے لوگوں کو، ان کے وزیر اعظم کو، سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے کدھر کدھر پڑے ہیں اور کتنا چوری کا پیسہ ان کے پاس ہے۔ آج روسیوں کا جو روس کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جن کو اولیگارکس کہتے ہیں، ان کے سارے پیسے ضبط ہو رہے ہیں، ان کے آف شور اکاؤنٹ ضبط ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو غصہ ہے روس کے اوپر۔ اس کی وجہ سے یہ ان کے ساری پراپرٹیز، اثاثے، جائیداد وہ ضبط کر رہے ہیں، اور ان کو بھی یہی ڈر ہے۔ یہ جو بڑے اس وقت، یہ جو خاص طور پہ 2 بڑے خاندان جنہوں نے یہاں سے چوری کر کے اربوں ڈالر ان کا باہر پڑا ہے، یہ صرف یہی نہیں کہ چوری کرتے ہیں، ان کا چوری کا پیسہ ہمارے ملک کو غلام کر دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے باہر کے لوگوں کے ساتھ، اگر ان کو بھی پتہ ہے دونوں کو کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے۔ چوری کا پیسہ ان کو غلام بنا دیتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کا وزیر اعظم اوباما کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کام پہ ٹانگ رہی ہیں، اور جی کہ ناراض نہ ہو جائے، وہ میرے منہ سے کوئی غلط نہ نکل جائے، اور غلط کیا نکلے کہ وہ اوباما کو مسز اوباما کہہ دیتا ہے غلطی میں، گھبرا کے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس وقت وہ چاہے منی لانڈرنگ میں وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ 22 کروڑ کے لوگوں کو یہ غلام بنا دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ڈرون اٹیک، کیا عمران خان ہی رہ گیا تھا کہ یہاں جب 400 ڈرون اٹیکس ان کے 10 سالوں میں ہوئے، زرداری اور شریف کے 400 ڈرون اٹیک ہوئے، میں کیوں اکیلا آیا؟ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مظاہرے کیے، ہم نے دھرنے کیے، ان دونوں کو کوئی شرم نہیں آئی کہ آپ کی بمباری ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اور وہاں عورتیں بچے مار رہے ہیں، آپ کو کوئی شرم نہیں آئی کہ وہ پاکستانی تھے؟ آپ کو کم از کم اتنا ہی منہ سے بول دیتے کہ دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا